جناب عابد رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مجلس شام غریبہ سے خطاب کریں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ یتیم ہو گئی سکینہ، اجڑ گیا فاطمہ کا گھر، بیٹی نے باپ کو دروازے خیمگاہ سے رخصت کیا تھا اور زلجلال کی ٹاپوں سے لپٹ کر یہ کہا تھا ایک بار سینے پہ سلا لے۔ سینے پر سلا لو۔ حسین کربلا کی جلتی ہوئی خاک پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پر لٹایا اور ایک مرتبہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ کہا بی بی آج سے ماں کے پاس سویا کرو۔ کہا ماں کے پاس علی اصغر سوتے ہیں، آج سے وہ ہمارے پاس سوئیں گے۔ آج سے وہ ہمارے پاس سوئیں گے۔ یہ کہہ کے حسین اٹھے، کربلا کی خاک مٹھی بھر اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈال دی۔ کہا ماما یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا آج سے تم یتیم ہو۔ کہا ماما یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا باپ مارا جائے۔ جس کا باپ مارا جائے۔ یہ کہہ کے حسین چلے، سکینہ نے دروازے خیمگاہ سے رخصت کیا۔ حسین نے تلوار نکالی، ساتھ حملے یکے بعد دیگرے کیے۔ ایسا لگتا تھا کوئی بفرا ہوا شیر ہے، کئی لگے شجاعت پھڑک گئی ہے۔ میں ملا کو میسرا پہ پلٹتے تھے،
لشکر پہ اور آواز دیتے تھے بھوکے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا برابر کا بھائی مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس نے 18 برس کے لال کا لاشا اٹھایا، اس کی جنگ دیکھو جس نے 18 برس کے لال کا لاشا اٹھایا، اس کی جنگ دیکھو جس نے 6 ماہ کے بچے کی قبر کو اپنی تلوار سے کھولا۔ ایسے میں ایک مرتبہ قیامت کے حملے کرتے ہوئے حسین نے لشکر کو اس طرح سے بنایا کہ مقاتل کہتے ہیں بھیڑیوں کی طرح لشکر یزید بھاگتا تھا، ببرے ہوئے شیر کی طرح حسین حملہ کرتے تھے۔ اچانک آواز دی، ارے کوئی ہے جو پیاسے کو پانی پلائے؟ ارے کوئی ہے جو پیاسے کو پانی پلائے؟ لشکر یزید کی طرف سے تیر بارانی ہوئی، تیر آ کر حسین ابن علی کے گلے میں لگا، حسین نے چلو میں لہو لیا۔ اقبال کا خدا بندہ روئے زمین پر تیرے نبی کا بیٹا ایک ہی ہے، اس کی امت نے اس کا کیا حال کیا، یہ کہہ کے پھر حملہ کیا۔ آخری حملہ غضب کا تھا، اسی حالت میں زخمی موت تھے۔ اچانک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ایک صدا اور آئی، بیٹا کب تک لڑے گا؟ حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، چاروں طرف سے حملہ ہوا، جس کے جو ہاتھ میں آیا اس نے گردن میں زہرا کر تیر آئے، بھالے آئے، تبر آئے، برچھی آئی، میں کبھی بہت زیادہ مصائب کے سخت الفاظ پڑھتا نہیں ہوں، مگر مرزا دبیر کا ایک مصرع سن لو جو مقاتل نے بھی اسی طرح سے لکھا ہے۔ گھوڑے پہ ذوالجلال پہ جھوم رہے تھے، ایسے میں بختر نے جو تصویر کھینچی، مرزا دبیر نے کہا سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو۔ فاطمہ کا لال، فاطمہ کا لال ذوالجلال پہ جب جھوم رہے تھے، 1900 زخم تھے۔ امام صادق سے کسی نے پوچھا، امام صادق سے کسی نے پوچھا، ہم نے سنا ہے آپ کے دادا کے بدن میں 1900 زخم تھے۔ امام چیخ مار کے روئے، کہا پوچھنے والے 1900 زخم تھے مگر گلے سے لاف تک، صرف سینے پہ 1900 زخم تھے۔ وہ تڑپ گیا، اس نے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا تیر پہ تیر بیٹھا تھا، بھالے پہ بھالا بیٹھا تھا، تلوار پہ تلوار بیٹھی تھی، نیزے پہ نیزہ بیٹھا تھا۔ فاطمہ کا لال ذوالجلال پہ چھڑ گئے،
اس کے کان میں کہا مجھے اس جگہ لے چل جسے میری ماں نے اپنے بالوں سے جھاڑا. ذوالجلال حسین کو وہاں لایا جہاں آج مقام امام زمانہ ہے. مقام امام زمانہ جو کربلا گیا ہے اسے پتا ہے کہ مقام امام زمانہ حسین کے مقتل سے کم و بیش آدھا کلومیٹر دور ہے. لیکن مقتل یہ نہیں تھا ذوالجلال نے یہاں اتارا تھا. تاریخ یہ نہ بتلا سکی کہ حسین اتنا فاصلہ طے کر کے کیسے آئے، مگر تاریخ نے یہ ضرور بتلایا کہ کیوں آئے. اتنا قریب سے بنا کہ کیوں آئے، وجہ سنو گے تاکہ زینب کو دور نہ آنا پڑے. زینب کو دور نہ آنا پڑے. حسین زین سے زمین پر آئے. زمانے کے امام نے سلام کیا. میرا سلام اس جد مظلوم پر جو نزیل پر تھا نہ زمین پر. کئی قاتل بھیجے گئے جن کی تعداد مختلوں میں 50 سے زیادہ ہے. مختلف لوگ بھیجے گئے، جاؤ وہ زخمی بیٹھا ہے اس کا سر کاٹ لاؤ. آنے والوں میں ایک ایسا بھیجا گیا جو خنجر لے کر آیا. حسین نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا کہ واپس چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جائے. بس اتنا سننا تھا. اس نے کہا تم کون ہو جسے ہمارا اتنا خیال ہے؟ کہنے لگے میں تیرے نبی کا بیٹا ہوں. اس نے تلوار نکالی، حسین کی نصرت میں جنگ کی، مگر حسین اتنے زخمی تھے کہ اس کے مارے جانے پر لاشاں نہ اٹھا سکے. 50 افراد بھیجے گئے. آخر میں شمر آیا جس نے قتل کیا ہے مگر میں قتل نہیں سنا سکتا. ہاں حضرت زینب کو مرثیہ سنا سکتا ہوں. بی بی نے مرثیہ پڑھا، صلی علیہ ملیک السما وہذا حسین مربی الابتداء المذبوح بالقفا. لالا تمہارے جنازے کی نماز فرشتوں نے پڑھی، یہ تمہارا نواسا ہے جو خون میں لوٹ رہا ہے. اور اس کا گلا پشت گردن سے کاٹا گیا. اور اس کا گلا پشت گردن سے کاٹا گیا. ایسے میں کربلا میں زمین ہلنے لگی، فرات کا پانی اچھلنے لگا، آفتاب کو گہن لگا، اندھیرا ہو گیا، آندھیاں چلنے لگی. ایسے ایک بار ذرا دیر گزری جب دروازے خیمہ سے زینب کو بھائی نظر نہ آیا تو پکار کے تلے زینبیہ بڑا کر آواز
اثر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کربلا کے میدان میں سورج ڈوب گیا، شام ہو گئی، شام ہو گئی، غریبوں کی شام، یتیموں کی شام، مسکینوں کی شام، بیواؤں کی شام، ارے ان بیویوں کی شام جن کے گوشت کے پالے مارے گئے. ایسے میں ایک مرتبہ پسر سعد نے پکار کر کہا آگ لگا دو خیموں میں، خیموں میں آگ لگا دو. دو طرح کی لوٹ پڑی ہے شام غریبہ میں، ایک خیموں میں پڑی، دوسرے مختل میں پڑی. خیموں کی لوٹ الگ تھی، مختل کی لوٹ الگ تھی. مختل میں جو لوٹ پڑی وہ سب تو بیان نہیں ہو سکتا. جب اندھیرا ہوا تو ایک ساروان جسے جمال کہتے ہیں، جو کرائے کے اونٹوں کے ساتھ حسین کے قافلے میں آیا تھا، اس نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین کی کمر میں پٹکا بندھا تھا، بہت خوبصورت تھا، مجھے بہت پسند تھا. جب کربلا میں شام ہوئی اور مختل میں اندھیرا چھایا تو میں مختل میں آیا اور میں نے رات کے اس اندھیرے میں حسین کے لاشے کو تلاش کیا. میں تلاش کرتا ہوا قریب پہنچا کہ حسین کے لاشے سے کمر کا پٹکا کھول لوں. مجھے لاشا مل گیا. نشے میں نے کمر کا پٹکا کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حسین کے لاشے نے اپنا ہاتھ کمر کے پٹکے پہ رکھ دیا. وہ کہتا میں نے بہت کوشش کی لیکن جب کوئی کوشش کامیاب ہوئی تو میں نے خنجر نکالا، حسین کی کلائی میں رکھا. اس نے بے ادبی کی، یہ مختل میں لوٹ پڑی تھی. خیموں میں کیا کیا لٹا، چادریں لٹی، بیمار کا بستر لٹا، زخیلہ کے گوشوارے لٹے، بیویوں کی غلطالیں لٹی اور کہا گیا آگ لگا دو. خیموں میں آگ لگا دی گئی. جب آگ لگائی گئی تو ایک خیمے کی بیویاں دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے کی تیسرے خیمے میں، آخر کو زینب نے بیمار کا شالہ ہلایا. سید سجاد جل کے مر جائے یا باہر نکلے تو بیویوں کو لے کے باہر نکلے. زینب بیویوں کو لے کے باہر نکلی، ایک مقام پہ بیویوں اور بچوں کو بٹھایا. حبیب ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی ایک جلے ہوئے چلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے اور آتی ہے، جاتی ہے اور آتی ہے. میں نے جانا کہ شاید اس کی کوئی دولت اس خیمے میں ہے، لیکن کچھ دیر بعد میں نے دیکھا 24 سال کا ایک جوان اسے دوش پر لیے ہوئے علی کی بیٹی عبادت کی محبت. عابد بیمار کو ایک مقام پر لا کر لٹایا. اس کے بعد جناب زینب نے ام کلثوم سے کہا بی بی بھائی بچوں کو ہمارے سپرد کر گئے تھے، سکینہ نظر نہیں آتی، سکینہ نظر نہیں آتی. بچوں میں دیکھا، مختل میں دیکھا، سکینہ نظر نہ آئی. کہ چلو سکینہ کو تلاش کرے. دونوں پہلے چلتی ہوئی سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی مخیلے کے پاس سے
کیا، جدا کرنا تھا، دونوں پہلوں کی چیخ نکل گئی، بچوں کے بدن پر گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان، بچوں کے بدن پر گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان۔ زینب نے لاشوں کو ایک مقام پہ پہنچایا، وہاں سے آگے بڑھی، فرات کی طرف آ کر آواز دی، عباس کیا سکینہ آئی ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ زینب نے نشیب پہ اترنا شروع کیا مختل کے، بھیا سکینہ تو نہیں آئی، آواز آئی زینب آہستہ بولو، شبر کے تماچوں سے سہمی ہوئی سکینہ۔ شبر کے تماچوں سے سہمی ہوئی سکینہ۔ زینب قریب آئی تو دیکھا کہ سکینہ بی بی باپ کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ زینب نے سکینہ کو غش سے چونکایا، کہا بی بی اٹھو۔ سکینہ اتنی سہمی ہوئی تھی کہ غش سے آنکھیں کھول کے کہنے لگی شبر اب نہیں آؤں گی۔ سکینہ اتنی سہمی ہوئی تھی کہ آنکھیں کھول کے کہنے لگی شبر اب نہیں آؤں گی۔ زینب نے کہا سکینہ میں تمہاری پھوپھی زینب ہوں بیٹا، تم تو باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی، یہ قدموں سے لپٹ کے کیوں سو گئی؟ تو ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں آپ نے دیکھا میرے بابا کے سینے پر کتنے تیر ہیں؟ زینب نے کہا سکینہ جب تم باپ کے لاشے کے پاس آئی باپ نے کچھ کہا پھوپھی اماں جب خیموں میں آگ لگی میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا میں مختل میں آؤں گی، میں مختل کی طرف چلی تو ادھر نشیب کی طرف آتے ہوئے آواز آئی لیا لیا یا بولیا، میں نے نشیب میں اترنا شروع کیا، جب میں لاشے کے قریب آئی تو میں نے سنا کہ بابا کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آ رہی ہے، اے میرے شیو جب ٹھنڈا پانی پیلا تو میری پیاس گیا۔ جب ٹھنڈا پانی پیلا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ شام غریبہ میں حسین بن علی کے لٹے ہوئے کلبے پر رونے والوں، سکینہ بیوی کو لے کر ایک مرتبہ زینب واپس آئی جہاں کلبے کو چھوڑا تھا۔ ادھر لشکر یزید کے بوڑھے نے پسر ساس سے کہا لو یہ دو جملے سنو اور ماتم کر لا۔ لشکر یزید کے بوڑھے نے پسر ساس سے کہا انہیں یہی مرنے کو چھوڑ دینا ہے، یہ حاکم کے پاس لے جانا ہے، کہ نہیں انہیں اسیر کر کے حاکم کے پاس لے جانا ہے، کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ جی پائیں گے، پانی بھیج کھانا بھیج۔ کسی کو تلاش کیا گیا، کچھ عورتیں ڈھونڈی گئی کہ لے کر جاؤ، کچھ کھانا لے کر جاؤ، کچھ پانی لے کر جاؤ۔ آنا تو ثابت ہے، پینا اور کھانا کسی کا ثابت نہیں ہے کسی روایت میں، مگر یہ فکرے سن لو ایک مرتبہ وہ عورتیں لشکر یزید کی طرف سے کھانا اور پانی لے کر آئی تو کہا بی بی جناب زینب سے آ کر کہا بی بی مردوں کی لڑائی تھی، مرد مارے گئے، ارے بچوں کو پانی پلا دو۔ جناب زینب نے رو کے کہا میرے بھائی کا قصور کیا تھا؟
زینب نے کہا فضا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی دیتے ہیں. کوزہ لے کر فضا نے سکینہ کی طرف بڑھایا. ہو گئی مجلس. کوزہ لے کر فضا نے سکینہ کی طرف بڑھایا. کوزہ بڑھانا تھا, سکینہ نے کوزہ لیا, مختل کی طرف چلی.